آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے والے ہیں کہ حضرت سید بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کا شجر نسب والدہ ماجدہ کی کتنے واسطوں کے بعد حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے جا کر، اور اس کے پہلے دوستوں والد کی طرف سے کتنے واسطوں کے بعد حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے واسطہ ملتا ہے، اس پر ایک ویڈیو ڈال دی گئی ہے چینل پر۔ آپ آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے والے ہیں کہ حضرت سید بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شجر نسب ہے وہ والدہ ماجدہ کی طرف سے کتنے واسطوں کے بعد حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ تو چلیے دوستوں، اس سے پہلے ایک بات اور بھی جان لیتے ہیں کہ حضرت سید بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ حسنی اور حسینی دونوں طرح سے سید ہیں۔ آپ والد کی طرف سے حسینی سید اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ تو چلیے دوستوں دیکھتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ کے بیٹے حضرت امام حسن اور ان کے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ثانی، ان کے بیٹے حضرت ابو قاسم اور ان کے بیٹے حضرت ابو یوسف اور ان کے بیٹے حضرت سید صالح اور ان کے بیٹے حضرت سید عابد اور ان کے بیٹے حضرت ابو محمد اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تبریزی اور ان کی صاحبزادی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تبریزی اور ان کے بیٹے حضرت سید قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مدار العالمین کا کتنے کم واسطوں کے بعد شجر نسب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ دوستوں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور آپ اس کا دوسرا ویڈیو جس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہے، آپ شجر نسب والد کی طرف سے بھی آپ ضرور دیکھ لیں۔ صدائیں گونجتی ہیں ہند میں جو اللہ اکبر کی، جو سچ پوچھو تو یہ صدقہ مدار العالمین کا ہے۔ آج دوستوں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ حضرت سید بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے بھائی تھے اور ان بھائیوں کے کیا نام ہیں، اور آپ کے والد والدہ کا کیا نام ہے، اور آپ کے پیر و مرشد کا کیا نام ہے، اور دیکھیں گے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ تک آپ کے پیر و مرشد کا کیا سلسلہ ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت سید قاضی قدوۃ الدین عرف علی حلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ محترم حضرت سیدہ بی بی حاجرہ فاطمہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دادا محترم حضرت سید باہو الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے چچا جان حضرت سید احمد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سید محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سید محمود الدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے 4 بھائی تھے، ان میں سے آپ سب سے بڑے، اور آپ کے بھائی جو آپ سے چھوٹے تھے سید نظام الدین عرف بختاس علی، جن کی ولادت 242 ہجری میں ہوئی اور وفات 277 ہجری میں، اور سید مطلوب الدین عرف قاضی محمود، جن کی ولادت 246 ہجری میں اور وفات 296 ہجری میں ہوئی، اور سید شاہ بدر الدین مقصود، ولادت 248 ہجری میں ہوئی اور وفات 311 ہجری میں ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں حضرت سید سلطان العارفین بایزید بسطامی عرف تیفور سامی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن سے آپ نے بیعت و خلافت حاصل کی۔ 10 شوال 259 ہجری کو حضرت سید بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ نے صحن بیت المقدس میں حضور سلطان العارفین سرکار سیدنا بایزید بسطامی عرف تیفور سامی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پاک پر بیعت و خلافت حاصل فرمائی۔ حضرت سید بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ نے فیض پایا حضرت سید سلطان العارفین بایزید بسطامی عرف تیفور سامی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے فیض پایا حضرت سیدنا حبیب اعظمی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے فیض پایا حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے فیض پایا حضرت سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، اور پھر سرکار دو عالم حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مدار العالمین کے پیر و مرشد کا کتنا مخصوص دائرہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے پیر و مرشد
کا کیا مرتبہ ہے۔ سلطان العارفین حضرت باجید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال عبادت گزار تھے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آپ کو اولیاء میں وہ مقام حاصل ہے جو حضرت جبریل کو ملائکہ میں حاصل ہے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ کی خدمت عالیہ میں تھے تو کبھی بھی آپ نے سر کو ادھر ادھر نہیں کیا، صرف آپ کے حکم کی تعمیل کرتے۔ آپ سفر حج کے دوران تھوڑی تھوڑی دور چلنے کے بعد نماز نفل ادا کیا کرتے، اس لیے 12 سال کی مدت کے بعد آپ مکہ شریف پہنچے۔ اللہ کے دربار میں آپ کو سلطان العارفین کے لقب سے نوازا گیا۔ خاص و اہم بات یہ ہے کہ آپ سرکار سیدنا بدیع الدین احمد قطب المدار مدار العالمین کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ نے مدار پاک کو اپنا خلافت نامہ مسجد اقصی میں صحن میں بیٹھ عطا فرمایا اور سلسلہ طیفوریہ سے سرفراز کیا۔ سلطان العارفین حضرت باجید بستامی 14 رمضان المبارک کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سید بدیع الدین قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ دوستوں، اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز اور حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمریں کیا تھیں جب حضور مدار العالمین دنیا میں تھے۔ تو چلیے دوستوں، اس ویڈیو میں شروع کرتے ہیں۔ حضور مدار العالمین کی ولادت شریف ملک شام شہر حلب شریف میں بروز دوشنبہ یکم شوال 242 ہجری میں صبح صادق کے وقت ہوئی۔ وہ جو فاطمی حسنی حسینی سید ہیں، جنہوں نے دنیا میں آتے ہی کلمہ شہادت اور اللہ کو سجدہ کیا، جنہوں نے 14 سال کی عمر میں ہی تمام علوم حاصل کر لیے۔ آپ تبع تبائن ہیں جس نے تبائن کا زمانہ پایا ہو، اور تبائن وہ جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہو اور ان سب کو دیکھا ہو۔ آپ نے 3 صحابی رسول کو دیکھا، جنہوں نے 259 ہجری میں باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت حاصل فرمائی۔ ہندوستان کے پہلے صوفی مبلغ اسلام جو 282 ہجری میں لگ بھگ 300 ہجری پہلے خواجہ غریب نواز سے ہندوستان آئے تھے۔ آپ ایسے آل رسول ہیں کہ آپ کا صدر نسب صرف 10 واسطوں کے بعد حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضور مدار العالمین اور بھی بزرگان دین کی عمر میں کتنا فاصلہ ہے۔ آپ کی ولادت 242 ہجری سن 856 عیسوی عید کے دن سوموار کو صبح ہوئی۔ آپ کی عمر شریف 596 سال 16 دن 6 گھنٹے تھی۔ آپ کی ولادت کے 229 سال بعد حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی، اور 295 سال بعد حضور خواجہ غریب نواز کی ولادت ہوئی، اور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت 466 سال بعد ہوئی۔ اس طرح مدار العالمین کا دور لمبا رہا۔ حضور غوث اعظم کی عمر 90 سال، خواجہ غریب نواز کی عمر 96 سال، سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی عمر 100 سال۔ حضور غوث اعظم کے وصال کے بعد حضور مدار العالمین 277 سال تک دنیا میں حیات رہے، اور خواجہ غریب نواز کی وصال کے بعد آپ دنیا میں 205 سال تک حیات رہے، اور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی وصال کے بعد مدار العالمین دنیا میں 30 سال حیات رہے۔ اس طرح سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 838 ہجری میں ہوا۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آپ کے ساتھ 12 سال تک رہے۔ آپ دونوں نے ایک ساتھ حج بھی ادا کیا، اور بابا رتن ہندی عرف زبیر، جن کا مزار شریف بٹھنڈا پنجاب میں ہے، جو صحابی رسول تھے، ان سے ملاقات بھی کی۔ اس طرح سے حضور مدار العالمین اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تابعی بزرگ بھی ہوئے۔ کہ حضور مدار العالمین اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کیا رشتہ ہے۔ یہ واقعہ 505 ہجری کا ہے۔ بغداد شریف میں حضرت قطب المدار سے 2 واقعات ظاہر ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ نے بغداد شریف پہنچ کر قیام فرمایا، اس وقت وہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ اس وقت آپ اس میں جلالی کے ذکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کے حال، ماحول اور کیفیت پر جلال کا ظہور تھا۔ یہ عالم تھا کہ آپ کی نگاہ مبارک جس طرف اڑ جاتی تھیں تو اڑتے ہوئے پرندے جل بن کر راکھ ہو جاتے تھے۔ حضرت سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کیفیت دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا کہ ہم کو اور آپ کو اپنے جد عظمت حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شہر طائف میں کفار پتھر برساتے تھے، جس سے آپ کا جسم اطہر شدید ترین زخمی ہو گیا تھا، لیکن آپ برابر اہل طائف کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ رحمت للعالمین کا خون ہماری اور تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔
اس نسبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہمارے پاس اور ہم سے متعلق جو بھی اللہ کی مخلوق ہو امن و عافیت کے ساتھ رہے۔ ان الفاظ سے وہ اعجاز و اثر تھا کہ حضرت غوث سمدانی، محبوب سبحانی، محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس مائع جلالیہ کا اظہار موقوف ہو گیا اور آپ مقام جلالیہ سے منزل اخلاق محمودی اور کیفیات جمالی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت غوث اعظم کی عمر شریف 35 سال اور مدار اعظم کی عمر شریف 263 سال تھی۔ مدار پاک کی ایسی کرامات جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جی ہاں دوستوں، مکن پور شریف سے کچھ ہی دور پر قنوج کے پاس امو گاؤں میں ایک پلرائے رہتے تھے جن کا نام بلرام تھا، جو کہ بے اولاد تھے۔ جب ان کو حضور مدار العالمین کے آنے کی خبر ہوئی تو ان کو بھی اوروں کی طرح خوشی ہوئی کہ چلو میری بھی دنیا میں خوشیوں کی بہار آ جائے گی۔ وہ آپ کی سیوا میں آ کر دعا کرنے لگے کہ حضور، آپ نے لاکھوں منگتاؤں کی جھولی بھری ہے، ہزاروں دکھیوں کی آپ نے دعائیں پوری کی ہیں، حضور آپ ہم پر بھی کرم کریں۔ حضرت مدار پاک نے بلرام کے لیے دعا کی۔ کچھ سمے بعد بلرام کے یہاں ایک انوکھے بچے نے جنم لیا۔ اس کے نہ تو ہاتھ تھے نہ پاؤں، بلکہ ایک ایسا ٹکڑا تھا جو کہ ورتھ پرتیت ہوتا تھا۔ اس کو لے کر بلرام آپ کی سیوا میں حاضر ہوئے اور رونے لگے کہ سرکار یہ کیسا بچہ ہے، اس کے شریر کا کوئی بھی انگ نہیں ہے۔ سرکار نے اس ماس کے ٹکڑے کو منگا کر دھیان سے دیکھا۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے گوشت کے ٹکڑے میں ہاتھ، پاؤں، سر بن گئے اور بچہ سانسیں لینے لگا۔ مدار پاک کی یہ کرامات دیکھ کر پلرائے اپنی پتنی سے مسلمان ہو گیا۔ پلرائے نے اپنے پتر کا نام آل رائے رکھا، جو ہندی بھاشا کا بڑے ماہر کوی ہوئے ہیں۔ آل رائے نے حضور کی شان میں بہت سی کویتائیں لکھی ہیں۔ انہی میں سے ایک کویتا جس کا مکھڑا دو جگ یا ساہ مدار کہیوں زیادہ تر اتہاس کاروں نے لکھی ہے۔ بلرام کی 12 پیڑھیوں تک بچے ہوئے۔ 12ویں پیڑھی کے مدار رائے کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر سے انہوں نے سرکار کے مزار پر آ کر دعا کی کہ حضور میرے بابا اور ان کے بابا آپ کی دعاؤں سے سنتان والے ہوئے ہیں۔ حضور میں غلام مدار ہوں، پھر کیوں بے اولاد رہ سکتا ہوں، مجھ پر بھی کرم کیجیے۔ اس دعا کے بعد مدار رائے کے 2 بیٹے عصمت رائے اور جوت رائے ہوئے، جن سے آج بھی نسلیں چل رہی ہیں۔ جب حضور مدار العالمین اپنے آخری سمے میں مکن پور شریف آ کر ٹھہر گئے تو اس سمے قنوج ہندوستان کا ایک بڑا ویاپارک نگر تھا۔ اتری چھیتر کے کچھ بھاگ کی راجدھانی بھی تھا اور یہاں پر بہت ہی بڑی تعداد میں لوگ زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب آپ قنوج کے پاس تالاب والی جگہ مکن پور شریف میں آ کر ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئے تو آپ کے پاس لوگ اپنی پریشانیوں اور دکھوں سے شفا پانے کے لیے آنے لگے۔ ایسے ہی بڑی تعداد میں قنوج کے لوگ آپ کے یہاں حاضری دینے لگے اور آپ سے دعا کرنے لگے کہ میرے آقا، میرے داتا، اے میرے مولا، آپ ہمارے دکھوں سے واقف ہیں۔ ہزاروں لوگ کالرا کی بیماری کی وجہ سے، کچھ لوگ موت کے کنارے آ چکے ہیں اور درجنوں لاشیں روز اٹھانا پڑ رہی ہیں۔ آپ ہم پر رحم کریں، اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، ہم کو اس بیماری سے نجات ملے اور اس بیماری سے شفا ملے۔ آپ دکھیوں پر رحم کریں اور رحمت کی بارش کروا دیجیے۔ ہم بے سہارا لوگوں کو بھی سہارا دیں سرکار۔ ہماری بستی آپ کی دعاؤں کی طالب ہے، سرکار دعا کریں ہماری بستی اس وبا سے نجات پالے، ہماری بستی اور ہم کو اب کوئی لاش نہ اٹھانا پڑے، ہمارے گھروں کو اجڑنے سے بچا لیجئے، ہمیں بربادی سے بچا لیجئے۔ آپ کا احسان ہماری نسلیں کبھی نہیں بھولیں گی۔ حضرت نے اپنے ایک خلیفہ قاضی صحاب الدین کدوئی کو قنوج بھیج دیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں تم لوگوں کو پریشانی سے بچا لوں گا، میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ بعد میں تم لوگ اپنی اچھا سے اسلام کو قبول کر لینا، کیونکہ یہ دھرم تمہیں جہنم سے بچانے والا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی یہ شرط منظور ہے، لیکن ہماری بھی یہ شرط ہے کہ 40 دن تک کوئی بھی موت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قاضی صحاب الدین کدوئی شرط کو منظور کر لیتے ہیں اور قنوج آ جاتے ہیں۔ شہر کے ایک کنارے کھڑے ہو کر شہر واسیوں کے لیے خدا سے دعا کی، جس کے بعد شہر سے ایک آگ کا گولا نکلا جسے آپ نے نگل لیا اور مکن پور شریف واپس لوٹ آئے۔ ادھر قنوج میں 39 دن گزر گئے، کوئی بھی انسان نہیں مرا۔
लोगों ने एक जगह पर जमा होकर पंचायत की। अब तक शहर में कोई मौत नहीं हुई है और कल का दिन बाकी है, लेकिन कल भी कोई ना मरा तो हमें इस्लाम धर्म को अपनाना होगा, यानी कबूल करना होगा। तभी कुछ लोगों ने ये कहा कि भीका और गोपाल, जो कि बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत होशियार हैं, उनके पास चलें। जब लोगों ने भीका और गोपाल को समस्या से रूबरू कराया तो उन्होंने पूछा कि तुम लोगों ने कहा कि अभी एक दिन का समय बाकी है और हम लोग किसी एक बूढ़े को मारकर उनके पास ले जाएं और कह दें कि 40 दिन में मर गया, और अब हम लोग आपके धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं कबूल करेंगे। इसको सुनकर भीका और गोपाल ने कहा कि जो तुम्हारे दुखों को ख़त्म कर सकता है वो फिर से इस बीमारी को फैला भी सकता है, फिर तुम क्या करोगे। इस बात पर सभी चुप हो गए। तब भीका और गोपाल ने सबसे पहले इस्लाम धर्म को कबूल किया और फिर देखते ही देखते शहर में चारों ओर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज़ गूंजने लगी। यह वाक़या ईरान के खुरासान प्रांत का है। एक बार सरकार मदार पाक ईमान की रोशनी हिंद में बांट रहे थे। हज का महीना चलने लगा था। मुसलमान खाना काबा के तवाफ़ के लिए चले जा रहे थे। सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, हम क्यों महरूम रहें। आप अपने खुलफा के साथ हज के लिए रवाना हो गए। सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक मुर्दा खोपड़ी नज़र आती है। यह खोपड़ी सालों से दर-बदर की ठोकरें खा रही थी। लगता है यह मदार पाक की मुंतज़िर थी। मदार पाक उस खोपड़ी की तरफ निगाह इल्तिफ़ात उठाते हैं और पूछते हैं, मनता या ज़मज़मा कुसिया अलैना मिन कस हल मुबी हमा। इसका तर्जुमा इस तरह है कि ऐ शख्स तू कौन है, मुझे बता तेरा हाल क्या है। मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह फरमान सुनकर वह खोपड़ी बोलने लगती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं एक मज़दूर था। मेहनत मज़दूरी से मैं अपना घर और परिवार को पालता था। इसी हालात में मेरी मौत आ गई। 12 साल से तरह तरह के अजाब में मुब्तला हूँ। आप मुझ पर करम फरमाइए और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि मुझे ज़िंदगी बख्श दे। हज़रत मदारुल आलमीन अपने दस्ते मुबारक उठा देते हैं और उस मुर्दा खोपड़ी के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह इसे ज़िंदा कर दे। दुआ अर्थ से टकराती है। अभी सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते पाक नीचे नहीं हुए थे कि खुदा पाक ने दुआ मकबूल बारगाह कर ली और वह खोपड़ी अपने जिस्म में तब्दील होकर जुड़ जाती है और एक इंसान सामने मौजूद होता है। फिर मदार पाक उसको कलमा मुबारक पढ़ाते हैं और उसका नाम जमजमा रखते हैं। 12 साल तक ज़िंदा रहा और इबादत इलाही में मशगूल रहे। नाजरीन इकराम, यह है मेरे आका सरकार कुतुल मदार जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। सरकार जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े आलीशान बुज़ुर्ग हैं। आपकी बेशुमार करामातें हैं।